جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے دن میں بہت سارے انکشافات بھی ہوئے ہیں، بہت ساری تقریریں بھی ہوئی ہیں اور بہت سارے الزامات بھی لگے ہیں۔ ڈیلی کی بنیادوں پر کوئی نئی چیز ہو رہی ہے جو آپ کو مجھے شاک کر دیتی ہے۔ ابھی تک ہم جو پشاور میں جو کچھ ہوا اٹس سو ٹیریبل۔ ہمارے بھی بچے ہیں، آپ لوگوں میں بہت سارے، آپ خود بچے ہوں گے کسی کے، یا آپ کے بچے ہوں گے، فیملیز ہیں۔ یہ 100 فیملیز نہیں تھیں، لوگ نہیں تھے، فیملیز تھیں، ان کے آگے دوست تھے، رشتہ دار تھے، سوشل لائف تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے۔ میں دیکھ رہا تھا پکچرز، ایک بیچارے کانسٹیبل کی، ہینڈسم مین، ینگ مین اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، دل بڑا سارا دن، کیونکہ اپنے بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ چلیں اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ ہر یہ ٹریجڈی میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنی فیملی کو دیکھتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یو کوڈ بی دیئر ایز ویل، کہ آپ ہم میں سے ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم تھوڑے سے وہ ہو چکے ہیں۔ میں اس پہ آتا ہوں، آج کی اسٹوریز پہ بڑی اہم کوئی 2-4 چیزیں ہیں، لیکن اس پہ بات کرنا ضروری ہے کہ ایک طرح کا بزنس ایز یوزول ہو جاتا ہے۔ جس ملک میں 80,000 لوگ بالکل بچرز کیے گئے ہیں اور بے رحمی سے مارا گیا ہو، تو اس ملک میں پھر آہستہ آہستہ نا وہ بے حس ہو جاتے ہیں لوگ، ہم سارے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پھر بزنس ایز یوزول لگتا ہے۔ پہلے ہم ٹریفک جام میں پھنس جائیں تو بڑا آپ کو اپ سیٹ سے ہوتے ہیں، ہفتہ 2 ہفتے بعد آپ کو نارمل سا لگتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح بلڈ شیڈ ہوا ہے ہمارے یہاں، اور ہمارے یہاں ہم نے اس کو آبزارو کیا جب تک وہ خود نہیں تھک گئے نا۔ وہ جو مارنے والے تھے، بارود ختم ہوا، ایمونیشن ختم ہوا، مین پاور کچھ کم ہوئی، تو انہوں نے کام جاری رکھا۔ جو ہی مین پاور واپس آئی ہے، جو بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے 35-40 ہزار یہ لوگ جو ہیں، یہ جنگ جو ہیں، ان کی فیملیز، اس میں 8,000 بتایا جا رہے ہیں پراپر ٹرینڈ جنگ جو تھے جو افغانستان میں لڑے تھے، ان کو واپس لایا گیا ہے اور سیٹل کیا گیا ہے۔ اب ان کے پاس دوبارہ مین پاور آئی ہے، انہوں نے وہیں سے شروع کیا جہاں سے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ تو اب اس کے حوالے سے بڑے سارے انکشافات آ رہے ہیں۔ آج جو بڑا انکشاف آیا ہے کہ جناب کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی پارڈن کیا گیا عمران خان صاحب کے دور میں، جو صدر پاکستان نے کیا، جو سٹوری رپورٹ ساری حکومت سے دعویٰ کر رہی ہے کہ جن کو یہ سزائے موت ہوئی تھی، اینڈ مطلب دے ور کنوکٹیڈ، جن کو کنوکٹ کیا گیا تھا اور ان کو باقاعدہ پارڈن کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اسی طریقے سے میں حیران ہوں اپنے ان پالیسی میکرز پہ، اسپیشلی ہماری مدد اس میں دونوں آ جاتے ہیں، ہماری عسکری قیادت بھی آ جاتی ہے کہ کس چیز نے ان کو کنونس کیا کہ وہ ان کو ریسیٹلمنٹ کے لیے پاکستان لے کر آئیں۔ دیٹس اے امیزنگ، دیٹس اے شاکنگ تھنگ۔ دنیا میں اس طرح کا مجھے تو کوئی وہ نہیں لگتا، کوئی اس طرح کی مثال کوئی آپ کے ذہن میں ہو تو ضرور بتائیے گا کہ ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہوں، ڈی جی آئی ایس جنرل فیض ہوں، یا اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب ہوں، وہ اس پلان پہ تیار ہو گئے کہ پارڈن کر دیں سزائے موت والے جو قیدی ہیں یا جو بھی کنوکٹڈ ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیں اور ان کو واپس بھی لے آئیں اور ان کو سیٹل بھی کر لیا جائے۔ اٹس بیانڈ اس کے مطلب ہیومن ایک کامن سینس یا نالج کے کہ آپ ان کو لا رہے ہیں، سیٹلمنٹ کہاں کریں گے، کیسے کریں گے، کیا ان کا استعمال ہوگا، وہ آ کے یہاں پہ کیا کریں گے۔ بہرحال اس پہ بات پھر یہ ہوتی رہے گی آنے والے دنوں میں۔ میرا خیال بڑے سیریس کوشچن اٹھ رہے ہیں اور جس کا آج خان صاحب نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، وہ بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ میرے دور میں پیس تھا، امن تھا، کوئی ٹیررزم نہیں تھا، ہم افغانستان کو ہم ہینڈل کر رہے تھے اور وہ ساری چیزیں جو ٹھیک جا رہی تھی، اور اچانک پھر ساری چیزیں خراب ہو گئیں کیونکہ جنرل فیض کو ہٹا دیا گیا اس میں سے۔ ایک طرف آج انہوں نے عمران خان صاحب نے جنرل اس پہ باجوہ پہ وہ پھر انہوں نے دوبارہ وہ این آر او کی باتیں کی ہیں، پھر انہوں نے بتایا کہ کیسے جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ ڈی جی آئی سے جنرل فیض کو ہٹانے پہ تول گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا خیال ہے سارا کچھ خراب ہو۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا، آج مریم نواز صاحبہ نے پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ، آپ کہہ لینا کہ ان کا مشترکہ ایک کم از کم اینیمی جو ہے نا عمران خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا، وہ ایک ہی نکلا ہے، وہ جنرل باجوہ ہیں، جن پہ یہ عمران خان صاحب نے بھی آج ان پہ تقریر کی ہے اور اس پہ مریم یہ نواز صاحبہ نے بھی ان پہ تقریر کی اور ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اگرچہ اس میں جنرل فیض کو بھی انہوں نے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تقریر کو اگر دیکھا جائے کہ اگر اتنے مسئلے تھے، ڈفرینسز تھے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی، اس پہ آپس میں ایشو لگ رہے ہیں نا کہ ایک آرمی چیف ہے وہ نہیں چاہتے جنرل فیض کو ڈی جے اے صحیح فار وٹ ایور ریزنز، اور پرائم منسٹر ان کو رکھنا چاہتے ہیں۔ سو اٹ مینس کہ دیر واز سم ایشو بٹوین جنرل باجوہ اینڈ جنرل فیض۔ مجھے ایک اور اس کا تصور بھی یہی دیا گیا ہمیں، بلکہ آپ نے سنا ہوگا وہ تھے یہ خرم دستگیر صاحب نے حامد میر صاحب کے شو میں کہا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر کریا نومبر میں تقرری ہونی ہے، اور جو ان کا اشارہ جنرل فیض کی طرف تھا، اور اگر وہ تقرری ہو گئی تو وہ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی خیر نہیں ہے، جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، وہ پھر الیکشن بھی اپنی مرضی سے کریں گے، 2028 تک بیٹھے گئے، پھر آپ بھول جائیں پوری نواز لیگ پیپلز پارٹی جیل میں ساری عمر گزارے گی، اور ہم یہ ڈرا ڈرو کہ جنرل فیض سے ہم سے کام کروایا گئے تھے۔ اب یہ کون ڈرا رہا تھا صاحب؟ ذرا اس وقت کی جو
عسکری قیادت تھی، جنرل باجوہ صاحب جو ہیڈ کر رہے تھے، وہی ساری چیزیں بتا رہے ہوں گے، وہی ملاقاتیں تو وہی ہو رہی تھیں، انہیں کی ملاقاتیں ہو رہی، خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، وہ ملک احمد خان صاحب سے ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب سے ہو رہی ہے، یا زرداری صاحب سے کسی اس کے ذریعے میسنجر کے ذریعے، تو وہی لوگ ان کو کنوے کر رہے تھے، جس سے یہ لگتا ہے کہ فوج نہیں چاہتی تھی اس وقت، جنرل باجوہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل فیض جو ہے نا وہ آرمی چیف بنے، لہٰذا انہوں نے ان کو آگے کر کے یہ پولیٹیکل حکومت کو انہوں نے عمران خان کے خلاف ایک پولیٹیکل انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر وہ کروا دی، چینج کروا دی، جس کو رجیم چینج کہتے ہیں. سو اس طرح اس سے لگتا ہے کہ دیر واز سیویئر پرابلم بٹوین جنرل فیض اور جنرل باجوہ. یہ ساری چیزیں آبویس ہے نا، عمران خان صاحب کھل کر کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو رکھنا چاہ رہا تھا، باجوہ صاحب نہیں رکھنے دے رہے تھے، میں نے کہا دسمبر تک رہنے دیں. اچھا پھر وہ اس کو لنک کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ کہ افغانستان میں اسپل اوور ہونا تھا وہاں پہ، کیونکہ سردیاں آ رہی تھیں بلا تو میں اس لیے رکھنا چاہ رہا تھا. بعض انٹرویوز میں عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں ریکارڈ پہ، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ کہتے تھے کہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ جناب کہ مجھے ہٹانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لہٰذا میں جنرل فیض کو کنٹینیو کروانا چاہ رہا تھا، کیونکہ جنرل فیض ان کا خیال تھا سب سے زیادہ شیلڈ تھی، گارڈ تھے جو ان کو پروٹیکٹ کر سکتے تھے، کیونکہ پولیٹیکلی طور پر جنرل فیض ہی ساری ہینڈلنگ کر رہے تھے. نو اٹس ناٹ اے مطلب سیکرٹ نہیں ہے کہ وہ میڈیا کو بھی عمران خان صاحب کو ہینڈل کر کے جنرل فیض دے رہے تھے، وہ سیاستدانوں کو بھی ہینڈل کر کے دے رہے تھے، وہ پارلیمنٹ بھی ہینڈل کر رہے تھے، وہ عدالتوں کو بھی ہینڈل کر رہے تھے، وہ ججز کو بھی ہینڈل کر رہے تھے. جیسے شوکت صدیقی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں رات کو گئے تھے کہ نواز شریف اور مریم وغیرہ کی سزائیں جو ہیں کتنی دینی، کیسے دینی. سو وہ ساری کلیئر چیزیں ہینڈلنگ جتنی بھی تھی عمران خان صاحب نے اپنی حکومت جو سبلیٹ کر کے دی ہوئی تھی جنرل فیض کو. اور آپ کبھی سنیں تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ ایک ہی جنرل کا نام لیا جس کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، یا جس کو ہمیشہ بڑے اچھے لفظوں میں وہ کہتے ہیں، یا جو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بڑے اچھے تھے، وہ جنرل فیض ہیں. اس کے علاوہ آپ کبھی نہیں سنیں گے کسی اور جنرل کو وہ اس طرح اپریشیٹ نہیں کرتے. یا ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ ان کے ساتھ کنٹیکٹ رہتا تھا بینگ اے ڈی جی ISI، یا اس سے آرمی چیف سے رہتا ہے آپ کا کنٹیکٹ، باقی آپ کا کور کمانڈر سے یا باقی لوگوں سے تو نہیں رہتا. سو یہ بینیفٹ ان کو دیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ DG ISI تھے، پرائم منسٹر کے نیچے تھے، تو ملنا ملانا تھا. پولیٹیکل ونگ ہے وہ جس کو ایڈ کرتے تھے DGC، تو ٹھیک ہے ان سے وہ ہونی تھی ساری چیزیں. سو آج انہوں نے اپنے طریقے سے وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب کہ وہ جو وہاں پہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا ہے اور طالبان نے اس کی رسپانسبلٹی لی ہے، تو بہت اس پہ شدید اینگر اور شدید ریئیکشن آ رہا ہے. ابھی یہ دیکھنے کہ KPK کے اندر کیا ریئیکشن ہے، جہاں کے لوگ عمران خان صاحب کو اپنی حد تک بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان کی حکومت کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، ووٹ دیا، دوبارہ لے ہیں تیسری دفعہ ان کو پاور میں اس میں لے کر ان کو یہ دوسری دفعہ پاور میں لے کر آئے ہیں، تو ان کو ووٹ بینک ہے بہت سارا. اب وہاں سے بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب کہ یہ لوگ آ رہے تھے، جس میں خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ سوات مالا کنڈ کے لوگوں کی بڑی ریزرویشن تھی کہ کیوں ان کو واپس لایا جا رہا ہے، ان لوگوں کو جو یہاں سے ان ٹورمنٹر سے ان کے جنہوں نے ان پہ زیادتیاں کی، ان کو مارا پیٹا، لوگ مارے گئے، بہت کچھ ہوا، وہ افغانستان سے کیوں لا رہے تھے. اس کے باوجود لایا گیا. سو یہ ان تینوں کے وزڈم پہ، خان صاحب ہوں، جنرل باجوہ ہوں، جنرل فیض ہوں، ان کے وزڈم پہ اب مطلب میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں. بڑے لوگ ہیں، ان کے فیصلے تھے، جس کو یہ قوم اور ملک جو ہیں اچھے برے فیصلے ہوتے ہیں، پھر اس کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں، پھر بندے کو ایکسیپٹ کرنے چاہیے. فیصلے تو سب لوگ کرتے ہیں. ایک طرف یہ ہوا ہے. دوسری طرف ادھر ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں آج وہ بڑی اگریسو انہوں نے اسپیچ کی، اور وہی جو پلان تھا کہ ان کا جو بیانیہ ہے اور ان کی جو کوشش ہے کہ جو 5 ہیں جو انہی کو ٹارگٹ کیا جائے، جس میں وہ جنرل فیض ہیں، جنرل باجوہ ہیں، ثاقب نثار ہیں، آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں، وہ جو چیف جسٹس تھے، اور ساتھ میں عمران خان صاحب ہیں، کہ ان کی نیکسس تھی، وہ اس کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں. سو انہوں نے آج وہاں پہ جو تقریر کی ہے ایک طرح کا کلیئر میسج کیا ہے، کیونکہ پارٹی کے اندر جو آواز اٹھی ہے اسپیشلی شاہد خاقان عباسی صاحب کی، وہ بڑی پاورفل آواز ہے، وہ ساری ان کو چیزوں کو، تو اس پہ انہوں نے تقریر کی ہے، باتیں کی ہیں، اور وہ یہی کہہ رہی ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں ڈائنسٹک پالیٹکس ہے، فیملی ہے، سارا چیزیں آگے گئی ہیں. تو ان سے لگتا ہے کہ وہ جو 35 روپے پیٹرول بڑھنے سے، ڈالر کی قیمتیں بڑھنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ابھی بھی سمجھتی ہیں کہ عوام میں جا کے ان کو وہ کر سکتی ہیں، ان کو اپنے بیانے سے وہ قائل کرا سکتی ہیں. ابھی کیونکہ عمران خان صاحب یہ فیلڈ میں نہیں ہیں، ابھی انہوں نے جلد سے شروع نہیں کیا، ابھی الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس نہیں ہوا، لہٰذا جو وہاں پہ مچنا ہے، یا وہ ایک بہت بڑی وہاں پہ جنگ لڑی جانی ہے، مہا بھارت جس کو کہتے ہیں، وہ لڑی جانی ہے پنجاب میں، اس میں اس دفعہ بہت کچھ میرا خیال ہوگا. میں پہلے بھی آپ کو انڈیکیشن دے چکا ہوں کہ اب کی دفعہ کوئی رو رعایت نہیں رکھی جائے گی، نہ خان صاحب کے ساتھ رکھیں گے شریف فیملی رکھے گی، نہ خان صاحب شریف فیملی کے ساتھ رکھیں گے. بہت کچھ دونوں سائڈ سے عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے گا
یہ کیا جائے گا. بہت ساری انٹرٹینمنٹ آپ کا انتظار کر رہی ہے. آپ ذرا وہ کہتے ہیں پاپ کارن یہ ٹائم ہے کہ فلم دیکھنے جائیں نا تو آپ کے انٹرٹینمنٹ ہیوج انٹرٹینمنٹ جو ہے نا آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی بہت کچھ کھلے گا پنجاب میں, باتیں ہوں گی ساری. سو اس حد تک تو عمران خان صاحب اور مریم نواز صاحب ایگریڈ ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کے کامن ان کے وہ ہیں, ان کا ٹارگیٹ ہیں, اور دونوں سائڈز ہارٹ فیل کرتے. سو مجھے نہیں سمجھ آتی باجوہ صاحب کے ہاتھ کیا لگا ہے کہ عمران خان صاحب بھی ناراض اور شریف بھی ناراض. عمران خان ناراض ہیں کہ شریفوں کو لے کر رہے ہیں, شریف ناراض ہیں کہ اب عمران خان صاحب کو لے کر رہے ہیں. سو اس میں یہ باجوہ صاحب جو ہیں نا, کیونکہ اب ان کی جو اپنے لیے بہت سارے مسائل جو کھڑے کیے انہوں نے پچھلے 6 سال, بڑا ٹائم ہوتا ہے, بہت سارے اب دشمن بنا لیتے ہیں, دوست بنا لیتے ہیں, کن لوگوں کو فائدے دیتے ہیں, کن کو نقصان دیتے ہیں. ابھی یہی ہوا ہے نا, عمران خان کو فائدہ دیا تو شریف ناراض ہوئے, شریفوں کو فائدہ دیا تو وہ ناراض ہوگا. آپ بیلنسنگ کرنے کے چکر میں جنرل باجوہ صاحب آپ ٹارگیٹ ہیں بہت بڑا. یہ تو اپنی جگہ پہ پارٹی پہ کسی وقت ہم بات کریں گے کہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا اس پہ یہ پی ایم ایل نواز کا. لیکن اس سے بڑا ایک سوال اور ہے, میں دوبارہ تھوڑا سا میں سوئچ اوور کر رہا ہوں کیونکہ ٹاپک 2 ہی تھے, کہ یہ اگر جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض کی اتنی ساری ایشوز تھے, ان کے پرابلم تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو ہٹانا چاہتے تھے, چیف نہیں لگوانا دینا چاہتے تھے. حالانکہ کہتے ہیں ان کی فیملیز کے بڑے پرانے تعلقات ہیں, ان کے سسر جو ہیں وہ شاید بڑے دوست ہیں, اسی وجہ سے قربت دی تھی. لیکن ہمیں تو یہی لگا ہے نا کہ دونوں کے درمیان پرابلم ہے. اب 2-3 چیزیں ہوئی ہیں, تو میں آئی ایم ونڈرنگ کہ صلح کس نے کروائی ہے پھر جنرل باجوہ صاحب میں اور یا جنرل فیض صاحب میں, یا جسٹ ان کا خیال تھا پروفیشنل ایشو سے پروفیشنلی ہینڈل کر رہے تھے, لہٰذا دونوں ریٹائر ہو گئے, لہٰذا فار گیٹ اینڈ فار گیو والا حساب ہو گیا. کیونکہ جوید چوہدری صاحب نے کالم لکھا تھا, آپ نے پڑھا ہوگا بڑا تفصیل سے. انہوں نے کہا جنرل باجوہ صاحب سے وہ ملنے گئے تو ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جنرل فیض ان سے ملنے آئے تھے, اور ریٹائرمنٹ کے بعد اب دونوں ریٹائر ہو چکے ہیں. جنرل فیض ان سے مل لیں گے اور دونوں نے اتفاق کیا کہ ہمیں کوئی چیریٹی کھولنی چاہیے, فلاح کا کام کرنا چاہیے. ایک یہ ٹائم تھا کہ وہ ان کو DGISI نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے, اور عمران خان صاحب لڑائی لی, اور بڑی لڑائی لی, ایسی لڑائی لی کہ ان کو ہٹانا پڑ گیا عمران خان صاحب کو. انہیں ہٹایا انہوں نے, یہ خان صاحب کا رجیم چینج ہو, اس لیول تک جا کر انہوں نے ریزسٹنس کی اگینسٹ ایلیویشن آف اس کے جنرل فیض کے. اور ساتھ میں انہوں نے ان پولیٹیشنز کو بھی کہا کہ جناب ان کو آرمی چیف نہ بننے دیں, بن گئے تو آپ کے لیے مسئلے پیدا ہو جائیں گے, زرداری صاحب اور اگر شریف صاحب اور ان کمپنی کے لیے. سو اتنا پرسنل ایشوز وہاں پہ چل رہے تھے. دوسری طرف وہ جو ہی ریٹائر ہوتے گئے ہیں, ساتھ میں وہ تو چیریٹی کے لیے تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی چیریٹی کرتے ہیں, اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں. پھر ابھی ہم نے دیکھا جنرل فیض صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی, اس میں جنرل باجوہ صاحب بھی گئے ہوئے تھے, انوائٹڈ تھے. چلیں وہ ایک کٹسی ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے اس میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس لیول کی لڑائی لڑنے کے بعد, وہ چاہے جنرل فیض ورسز جنرل باجوہ ہو یا عمران خان صاحب ورسز باجوہ صاحب اپنی جگہ پہ, یہ پھر کیسے ہوا کہ دونوں نے بیٹھ کے فار گیو اور فار گیٹ کر کے چیریٹی کھولنے کا انہوں نے وہ منصوبہ بنا لیا. سو ہمارے سیاستدانوں کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے, جنرل فیض سے اور جنرل باجوہ صاحب سے, کہ لڑائی بھی لڑی, ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچایا جتنا کر سکتے تھے. انہوں نے جنرل یہ باجوہ صاحب کو انہوں نے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جس طریقے سے وہ اندر سے کر سکتے تھے, اور انہوں نے جنرل باجوہ کو ان کو فیض کو کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایلیویشن نہ ہو, اور دونوں اپنے اپنے مقاصد میں اگر دیکھا جائے تو کامیاب ہوئے. اب سوال یہ کہ صلح کیسے ہوگی, یہ بات سیاستدانوں کو سیکھنی چاہیے کہ کیسے دو ایکس ٹاپ کے ہمارے جنرل جو تھے, جو ہی ریٹائر ہوئے, جو کچھ کر رہے تھے سروس میں کر رہے تھے, ریٹائر ہوتے گئے نا, دونوں کے تعلقات بھی ٹھیک ہو گئے, گھر بھی آنا جانا شروع ہو گیا, چیریٹی بھی کھولے گی, بچوں کی شادیوں کو بھی اٹینڈ کرنا شروع کر دیا. پاکستانی سیاستدانوں کو اس میں بہت بڑا لیسن ہے, اگر سیکھنا چاہیں, جس کی توقع امید تو کم ہے. بہرحال یہ سب سے بڑا لیسن ہے ان کے لیے کہ کیسے اتنی بڑی بگ بیٹل لڑنے کے باوجود جنرل فیض اور جنرل باجوہ جو ہیں واپس ان کے تعلقات بھی ٹھیک ہو گئے, دوستیاں بھی ہو گئیں, سوشل کنٹیکٹس بھی شروع ہو گئے, چیریٹی چلانے کے منصوبے بھی بن گئے ہیں.